बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की वाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई और यह मुलाकात बड़ी खुशगवार मुलाकात थी। इस मुलाकात में ईरान और इसराइल की जंग बंदी के हवाले से तफसीलन बात हुई, तफसीली तौर पर तबादला ख्याल हुआ। अमरीका और पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं उस हवाले से तफसीली तौर पर तबादला ख्याल हुआ और पाकिस्तान को खिते में दरपेश चैलेंजेस के हवाले से बात हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जनरल सैयद आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया जंग बंदी के हवाले से कि जो पाक भारत तल्लुकात जो बहुत कशीदा हो चुके थे, उस हवाले से उन्होंने कहा कि मैं फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस हवाले से एक बड़ा पॉजिटिव और एक बड़ा वाइटल किस्म का रोल प्ले किया। ये जो मुलाकात थी, इस मुलाकात में बहुत सी चीज़ें डिस्कस हुई और खिते में दरपेश चैलेंजेस के हवाले से बात हुई। लेकिन ये जो मुलाकात है, इस मुलाकात के हवाले से दो प्रोपेगेंडे हो रहे थे, एक भारत के अंदर, एक भारतीय मीडिया और वहाँ के सियासतदान, बिलखसूस वहाँ का शैतान और वहाँ का दरिंदा सिफ्त इंसान नरेंद्र मोदी, जो मुसलमानों का कत्ले आम करवा रहा है, जो वहाँ के हिंदुओं का, जो वहाँ की सिख कम्युनिटी का कत्ले आम करवा रहा है, उस शख्स को बहुत आग लगी हुई थी। और जब उसने देखा तो उसके मीडिया ने प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि देखो जी, फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के पांव में जा गिरे और उनको वहां पर जाना पड़ा और ट्रंप ने पाकिस्तान सरकार को मजबूर कर दिया। मतलब इस किस्म की बकवास खबरें सर, जिसके ऊपर कोई यकीन करने को तैयार नहीं है। दुनिया के अंदर कोई इस बात पर यकीन नहीं करेगा। झूठो चूट चुताली प्रोग्राम भारत का मीडिया जो है, जो फेक प्रोपेगेंडा फैलाने के वाले से फेक प्रोपेगेंडे का एक टूल बना हुआ है, फेक प्रोपेगेंडे को प्रमोट करने के वाले से एक ऐसा टूल बना हुआ है जिसको रोकना भी बड़ा मुश्किल है। तो सर, भारतीय मीडिया जो है उसको तो सांप सूंघा हुआ था कि हमारे जो फील्ड मार्शल हैं जनरल सैयद आसिम मुनीर, उनकी मुलाकात हुई अमरीकी सदर से। और ये कितने एजाज की बात है कि ट्रंप ने खुद जनरल सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ को मदऊ किया। वो फील्ड मार्शल भी हैं और वो आर्मी चीफ भी हैं। और ये पाकिस्तान के लिए एजाज की बात है कि आसिम मुनीर, जनरल सैयद आसिम मुनीर वो वाहिद शख्सियत हैं जो पहले वाहिद आर्मी चीफ हैं जो आर्मी चीफ की हैसियत से मिले अमरीकी सदर को। इससे पहले जब अमरीकी सदर हुआ करते थे बुश, तो उनकी मुलाकात हुई थी मुशर्रफ से, परवेज मुशर्रफ से। तो परवेज मुशर्रफ उस वक्त सदर पाकिस्तान भी थे और उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे। लेकिन परवेज मुशर्रफ उस वक्त बतौर सदर पाकिस्तान मुलाकातें कर रहे थे, ना कि आर्मी चीफ के तौर पर कर रहे थे। वो बतौर सदर पाकिस्तान मिला करते थे वो बुश से, अमरीकी सदर जो बुश थे। तो ये पाकिस्तान की वाहिद शख्सियत हैं जनरल सैयद आसिम मुनीर, जिनकी मुलाकात हुई बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, बतौर फील्ड मार्शल। और सर, पाकिस्तान को खिते में दरपेश चैलेंजेस के हवाले से बात हुई। एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है वो ये है कि वो लोग जो अमेरिका के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे थे जनरल सैयद आसिम मुनीर की वहां पर मौजूदगी में, जब जनरल सैयद आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में मदऊ किया गया, उनको एक जो है वो बड़ी अच्छी दावत का उनके लिए तमाम किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी थे वहाँ पर, अमरीकी सेनेटर्स भी थे, अमरीका के वहाँ पर सीनियर लोग वहाँ पर मौजूद थे। तो जब वो मुलाकात हुई और उस दौरान पीटीआई के वो लोगों का जो एहतजाज है वो किसी काम नहीं आया। पीटीआई की जो अमेरिका में क़यादत है वो इस हवाले से एक प्रोटेस्ट कर रही थी और वो प्रोटेस्ट दरअसल पाकिस्तान की फ़ौज को, पाकिस्तान की रियासत को नीचा दिखाने के लिए किया जा रहा था और अपने ही इदारों के खिलाफ जहर और नफरत उगलने के हवाले से किया जा रहा था। और उसका मकसद यही था कि जनरल सैयद आसिम मुनीर के करैक्टर को, उनकी क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचाया जा सके, उनकी शोहरत को दागदार किया जा सके। उस हवाले से पीटीआई का प्रोपेगेंडा अपनी मौत आप मर गया सर, अपनी मौत आप मर गया। और कोई ऐसा मैसिव प्रोटेस्ट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। वहां पर जो 6 से 7 लोग पीटीआई के निकले थे, बस वो ही प्रोटेस्ट कर रहे थे। और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर जो है वो तो मैंने आपसे डिस्कस करनी है। पीटीआई के हवाले से तो मैंने बता दिया और ये भी बता दिया कि आसिम मुनीर वो वाहिद शख्सियत हैं जो बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनकी मुलाकात हुई अमरीकी सदर से। इससे पहले जो परवेज मुशर्रफ की बुश से मुलाकातें होती थी वो बतौर सदर पाकिस्तान होती थी, क्योंकि परवेज मुशर्रफ सदर पाकिस्तान भी था और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी था।
اب یہ جو بڑی امپورٹنٹ خبر ہے وہ میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اور وہ اس کی ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کی صدر ٹرمپ سے جو ملاقات ہوئی ہے، دونوں رہنماؤں کا ایران اسرائیل تنازع کے پرامن حل کی اہمیت پر زور دینے کا فیصلہ ہوا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ سے ملاقات کی، جس دوران امریکی وزیر خارجہ سینیٹر مارکیو، مشرق وسطی امور کے امریکی خصوصی نمائندے اسٹیفن کیوف جبکہ پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر بھی ملاقات میں موجود تھے۔ ISPR نے بتایا کہ امریکی صدر اور فیلڈ مارشل کی اعلیٰ سطح کی ملاقات کابینہ روم میں زورانے کے موقع پر ہوئی، جس کے بعد اول آفس کا دورہ کیا گیا۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے پاکستان اور اس کے عوام کی جانب سے صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے ٹرمپ کی اقوام عالم کے چیلنجز سمجھنے کی قائدانہ صلاحیتوں اور عالمی چیلنجز سے نمٹنے کی صلاحیتوں کو بھی سراہا۔ ISPR کے مطابق اعلیٰ سطح کی ملاقات میں تجارت، معدنیات، مصنوعی ذہانت، توانائی اور کرپٹو کرنسی سمیت کئی شعبوں میں بھی دو طرفہ تعاون پر بات چیت کی گئی۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر اور صدر ٹرمپ کی ملاقات میں ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال ہوا، جبکہ دونوں جانب سے ایران اور اسرائیل تنازع کے پرامن حل کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ ISPR نے بتایا کہ فیلڈ مارشل اور امریکی صدر کی 1 گھنٹے کی شیڈیول ملاقات 2 گھنٹوں سے زیادہ جاری رہی، جس میں صدر ٹرمپ نے مشکل علاقائی حالات میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت اور فیصلہ کن کردار کو سراہا، جبکہ فیلڈ مارشل نے حکومت پاکستان کی جانب سے صدر ٹرمپ کو مناسب موقع پر دورہ پاکستان کی دعوت دی۔ اب فیلڈ مارشل سے ملاقات کے بعد جو ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان ہے، امریکی صدر کا بیان ہے، وہ میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ آج فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کا اعزاز حاصل ہوا۔ ٹرمپ نے کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو بھارت کے خلاف جنگ روکنے پر شکریہ ادا کرنے کے لیے مدعو کیا تھا۔ ان سے ایران کے معاملے پر بھی بات ہوئی۔ ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ تجارتی معاہدے پر بات چیت ہو رہی ہے۔ پاکستان اور بھارت دونوں جوہری طاقتیں ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا شکریہ کہ وہ جنگ کی طرف نہیں گئے۔ امریکی صدر نے کہا کہ پاکستان ایران کو دیگر لوگوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر جانتا ہے۔ پاکستان اس صورتحال پر خوش نہیں۔ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، آپ کو یاد ہے کہ اسرائیل اور ایران کی جب کشیدگی شروع ہوئی تو اس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جی امریکہ اس میں اپنا رول پلے کرے گا۔ ابھی 1 سے 2 دن پہلے ٹرمپ کا ایک بیان آیا اور ٹرمپ نے کہا کہ ہم ایران کے اوپر حملہ کریں گے۔ ٹرمپ کا یہ بیان تھا۔ اس کے بعد ٹرمپ انتظامیہ نے یو ٹرن لیا کہ ہم نے تو ایسا کوئی بیان نہیں دیا۔ اب جو ایران اور اسرائیل کا جنگ، جو ان کے درمیان ایک جنگ ہو رہی ہے، جو ان کے درمیان کشیدگی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اس میں براہ راست امریکہ انٹر ہوا اور امریکہ نے کہا کہ جی ہم ایران کو سمجھا رہے ہیں، لیکن ایران نہیں سمجھ رہا۔ ایران تو سر نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ ایران کے ساتھ یہ جو جنگ بندی ہے اس کا آغاز اسرائیل نے کیا اور اسرائیل کے ٹھکانوں کو تباہ کیا۔ اسرائیل کی اسٹیٹس کو جتنا نقصان پہنچ رہا ہے، اسرائیل کے اوپر جو میزائلز پھینکے جا رہے ہیں، جو ڈرون مارے جا رہے ہیں، جو وہاں نیتن یاہو کی جو رہائش ہے جس طرح اس کو تباہ کیا گیا۔ نیتن یاہو اور نریندرا مودی، یہ وہ لوگ ہیں، جو 2 سیاستدان وہ ہیں جو پوری دنیا کے اندر ذلت اور رسوائی کا سبب بن چکے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر ان کی جو ہے نا، ان کے اوپر لان تان ہو رہی ہے، جگ ہنسائی ہو رہی ہے۔ پوری دنیا کے اندر یہ امبیرسمنٹ کا، شرمندگی کا ایک ایسا گھنونا چہرہ ہے جس کے اوپر ہر بندہ تھوکنے کے لیے تیار ہے۔ نریندرا مودی جو مسلمانوں کا قتل عام کرواتا رہا، جو سفاک درندہ ہے، اور نیتن یاہو جو یمن کے اندر معصوم لوگوں کو، نیتے مسلمانوں کو شہید کرواتا رہا، ان کا قتل عام کرواتا رہا۔ سر یہ دونوں سیاستدان آج ذلت اور رسوائی کے اس پیک لیول کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں کہ کوئی ان کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بھارت کا گھنونا چہرہ پوری دنیا نے دیکھا۔ بھارتی گھنونا چہرہ جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے اس کا پردہ چاک ہوا جب بھارت کی سرجیکل سٹرائک کا پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا، اور بھارت نے پاکستان پر سرجیکل سٹرائک کا آغاز تب کیا جب احمد پور، شرقیہ بہاولپور پر بھارت نے حملہ کیا۔
اور اسی حملے کے جواب میں پاکستان نے ریسپونڈ کرتے ہوئے بھارت کے اوپر جو ڈرون گرائے، میزائل گرائے، اور بھارت کے اندر جو میسو قسم کی تباہی ہوئی ہے اس کو سر امریکہ ایڈمٹ کر رہا ہے کہ پاکستان نے بھارت کا تیا پانچا کر دیا، بھارت کو نست و نابود کر دیا، بھارت کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا فیصلہ کر لیا تھا پاکستان نے۔ لیکن اس میں پھر ہوا یہ کہ نریندرا مودی جا کر پاؤں پڑا ڈونلڈ ٹرمپ کے، اور اس نے کہا کہ جی فیلڈ مارشل کو سمجھاؤ، بھارت میں بڑا نقصان ہوا، ناقابل تلافی نقصان ہوا، ہماری سٹیٹس کے اوپر نقصان ہوا۔ بعد میں سر بھیگی بلی بن گیا۔ دیکھیں نا، پہلے جنگل میں ایسے آیا کہ جس طرح میں آ کر مقابلہ کروں گا، جنگل میں شیر بن کر آیا کہ جی میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، پھر بعد میں ایسے میدان چھوڑ کر بھاگا جیسے گیدڑ بھاگتے ہیں۔ اور نریندرا مودی اور نیتن یاہو وہ گیدڑ ہیں کہ سر اگر پورے عالم اسلام کے اندر اگر دیکھا جائے 57 مسلم ممالک اگر ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں تو سر بھارت اور اسرائیل منٹوں کے اندر نست و نابود ہو جائیں گے۔ یہ میں آپ کو لکھ کر دینے کے لیے یہ بات تیار ہوں۔ اور اسرائیل کے اندر جو میسو قسم کی تباہی ہو رہی ہے، ایران نے اسرائیل کو مکمل طور پر تباہ کر دیا، مکمل طور پر۔ روز آئے دن ہم صبح اٹھتے ہیں، صبح جب ہم نے آفیسز جانا ہوتا ہے یا دفتروں میں جانا ہوتا ہے، دفتری اوقات کے وقت 6 سے 7 بجے، تو ہم سب سے پہلے یوٹیوب اوپن کرتے ہیں یا ٹی وی اوپن کرتے ہیں، اس پر دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے خبر یہ آ رہی ہوتی ہے کہ اسرائیل کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا، ایران نے اسرائیل کے ٹھکانوں کو تباہ کر دیا، وہاں کے سٹیٹس کے اوپر جو نقصان ہوا۔ تو سر اسرائیل کو جو ہے وہ آ لگی ہے، یمن کے لوگ جو ہیں ان کی آ لگی ہے، یمن کے اوپر جو انہوں نے وہاں کے نیتے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا، وہاں شہید کروایا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو کس طرح منہ پر گولیاں ماری گئیں، کس طرح ان کے والدین کو ان کے سامنے کھڑے کر کے شہید کیا گیا۔ تو سر اللہ کی لاٹھی بے واز ہے، مکافات عمل اٹل ہے، اور وقت اور اقتدار بہترین انتقام ہے۔ قرآن پاک میں بھی لکھا ہے کہ مکافات عمل اٹل ہے، ہماری کتاب میں لکھا، آخری کتاب میں لکھا ہے، اس کا ذکر ہے۔ تو سر جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، وہ ہے نا انگریزی کا محاورہ ٹٹ فور ٹیٹ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو سر بھارت اور اسرائیل پوری دنیا کے اندر ذلت و رسوائی کا وہ گھنونا چہرہ ہے جس کے اوپر ہر بندہ لان تان کر رہا ہے۔ پاکستان کی بڑی عزت ہوئی ہے، اور چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے وائٹ ہاؤس میں، یہ مثبت اشاریاں ہیں، مستقبل کے مثبت اشاریاں ہیں، اور بھارت اور اسرائیل کی رات کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اعلیٰ نگہبان۔